ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں، قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا بھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دام ظلہ، اور برادر مکرم عزت مآب جناب محمد عابد اتاری صاحب، اور جناب محترم عزت مآب حضرت مولانا محمد راشد ایوب نقشبندی صاحب، اور برادر عزیز جناب محترم عزت مآب مجاہد اہل سنت قاری رفیق احمد اویسی صاحب، دیگر علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، دعا ہے پروردگار عالم اس پاکیزہ ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم صاحبان محفل کے مال رزق عزت آبرو میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی ذکر پاک کی محفل میں بیٹھا کریں، یہ عقیدہ بنا کر کہ ہم یہاں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار گنبد خضراء میں رہ کر ہمارا ذکر سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ مطالع المسرات کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ شرط اہل محبت کی ہے، پڑھنے والا محبت والا ہو، ذوق والا ہو، شوق والا ہو، وہ جہاں سے بھی حضور پر درود و سلام پڑھے یا سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر پاک کرے،
سرکار فرماتے ہیں اسمع و عارف، اگرچہ بڑی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں، فرشتے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے غلاموں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں اور ذکر پاک پہنچاتے ہیں، لیکن رب نے ہمارے آقا کو یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے نا کہ حضور گنبد خضرا میں رہ کر اپنے مبارک کانوں سے سنتے بھی ہیں اور حضور پہچانتے بھی ہیں۔ اور اعرف جو ہے نا یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ بڑا قابل توجہ ہے، معرفت سے بنا ہے۔ علماء لغت کو پڑھیں، علماء بلاغت کو پڑھیں۔ علماء لغت اور علماء بلاغت بیان فرماتے ہیں کہ علم اور معرفت اس میں فرق ہے۔ معرفت کا تعلق جزیات سے ہے، علم کا تعلق کلیات سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی علم جو ہے وہ کل کو بتاتا ہے، اس کے افراد کو شمار کر کے نہیں بتاتا، اور جو معرفت ہے وہ ایک ایک جز کو، ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو معرفت بتاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعلمهم، نہیں، بلکہ فرمایا واعرفهم، میرے غلاموں تم جہاں سے بھی میرا ذکر کرو یا مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو یا میرے نام پاک کی محفل سجاؤ، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں مصطفیٰ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے چہرے کو پہچانتا ہوں۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ یہاں بیٹھے ہو نا، سرکار ایک ایک کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے بھی آتے رہے، ماننے والے بھی آتے رہے، یہ آج کی بات تو نہیں ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ اے لِكُلِّ مُبْتَلٍ مُحِقٌ، اس سرزمین پہ جو شخصیت بھی آئی ہے اس کے ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، مگر یاد رکھیں ہمیشہ ماننے والوں کا علم ہی بلند رہا ہے اور نہ ماننے والے مٹ گئے۔ جعل حق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی اسی لیے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، میرے امام نے کہا نا مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نام تو ان کا آپ نے سنا ہوگا، علماء بھی تشریف فرما ہیں، اہل علم حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو الرضا محمد، وہ اپنے مرید کو سمجھاتے بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلو، شیخ جیسی زندگی گزارو، کیونکہ جو شیخ خود شریعت کا تابع ہوگا نا وہ اپنے مریدین کو بھی شریعت کی اطاعت بتائے گا، حضور کی سنت کی پہچان اور اہمیت بتائے گا۔ وہ اپنے مریدین کو سمجھاتے بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن ایک مرید تھا، کچھ ہوتے ہیں مرید، کچھ ہوتے ہیں مرید، سمجھتے ہو نا؟ مرید تو ہوتا ہے نا شیخ کی عقیدت رکھنے والا، اور جس کا مقصود و مطلوب صرف شیخ کی ذات ہوتی ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو سامنے تو صدقے وارے ہوتا ہے، لیکن جب شیخ چلے جائے نا تو شیخ کے پیٹھ پیچھے پھر کہتا ہے شیخ جانے اور شیخ کا کام جانے ہے، وہ پتلی گلی سے پھر نکل جاتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مرید کہتے ہیں سرکش کو، وہ ہوتے ہیں سرکش، لہذا وہ بھی اس طرح کا ہوگا، وہ باز ہی نہ آتا، آپ سمجھاتے لیکن بات ہی نہ سمجھتا۔ ایک دن پکڑ کر سامنے بٹھا دیا، فرمایا میرے مرید تم کیا سمجھتے ہو، تیرے دن اور تیری راتیں میری آنکھوں سے اوجھل ہے، میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے رب کائنات کی عزت جلال کی قسم، تو زمین کے اوپر رہتا ہے، اگر ساتوں طبق زمین سے نیچے چیوٹی رہتی ہے، اس کے دل کے اندر 100 خیالات ہوں، یہ تیرا شیخ ابو الرضا محمد اس چیوٹی کے دل کے 100 خیالات میں سے 99 کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، 100 خیالات میں سے 99 خیالات کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نگاہ ولی کا کمال ہے، نگاہ نبی کا کمال کیا ہوگا؟ حضرات گرامی
میں کہتا ہوں بس اسی نظریے کے ساتھ بیٹھا کرو کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم حضور کی نگاہ پاک کے سامنے ہیں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو، اور انظرنا کہو۔ اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، کن کو؟ اہل ایمان کو۔ یہود و نصارہ کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت انہیں یا ایہا الناس کہہ کر بلاتا، اے لوگو، اے نصارہ، اے یہودیو۔ لیکن حضور کی امت کی باری آئی تو رب نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے، آج لوگ تمغہ امتیاز لیتے ہیں، ستارہ امتیاز لیتے ہیں، کسی حکومت سے، گورنمنٹ سے تو بڑے فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نے ستارہ امتیاز لیا ہے، تمغہ امتیاز لیا۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں، حضور کی نسبت سے رب نے تمہیں یا ایہا الذین آمنوا کا تمغہ امتیاز عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا تمغہ امتیاز ہے جو تم سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ رب نے دراصل یہ حکم ایمان والوں کو ہی دیا ہے نا، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہو، انظرنا کہو، راعنا نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ دراصل بات یہ ہے کہ سرکار خطاب فرماتے اور آقا علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی کہ جو بات بھی ارشاد فرماتے اس کو 3 بار دہرا دیتے۔ کتنی بار؟ 3 بار دہرا دیتے۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آتی نا تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماؤ۔ اس بات کو پھر دہرا دے، پھر ارشاد فرما دے۔ سرکار کائنات کے صحابہ تو کہتے راعنا یا رسول اللہ، یہ بنا ہے رعایت سے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، پھر ارشاد فرما دیجئے۔ لیکن یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ کچھ زبان کو لچک دے کر، ٹیڑھ دے کر، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ زبانوں کو تھوڑا ٹیڑھ دے کر کہتے تھے رائنا معاذ اللہ۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے، نقل کفر کفر نباشد، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت جل وجہ الکریم نے، اب ذرا توجہ کرنا، صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، یہودی اس کو تھوڑا لچک دے کر کہتے۔ الفاظ صحابہ والے درست تھے، یہودیوں کا لفظ درست نہیں تھا۔ رب یہودیوں کے لفظ سے منع کرتا نا؟ نہیں، رب نے یہودیوں کے لفظ سے نہیں روکا، رب نے اس لفظ سے منع کر دیا جو لفظ نبی پاک کے صحابہ بولتے تھے۔ بڑی توجہ کے قابل بات ہے، جو لفظ صحابہ بولتے تھے، حالانکہ ان کا لفظ درست ہے۔ اللہ پاک فرماتا نا یہودیوں کی زبان بند کرو، یہودیوں کو روکو کہ اس طرح کا لفظ شان رسالت کے خلاف ہے، حضور کی تعظیم و توقیر کے خلاف ہے، حضور کی ادب کے خلاف ہے۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں حضور کی توہین کرتے ہیں۔ یہودیوں کو نہیں روکا گیا بلکہ مومنین کو روکا گیا، صحابہ کو روکا گیا، غلامان مصطفیٰ کو روکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی لفظ کو سہارا بنا کر ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی لفظ حضور کی عظمت و شان کے بظاہر مطابق ہے، جی صحابہ کی اور اہل بیت کی شان کے بظاہر موافق ہے، لیکن اس سے کوئی بندہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اسی لفظ کو بول کر توہین کا ارادہ کر لیتا ہے، تحقیر کا ارادہ کر لیتا ہے، تو ایسا لفظ سرے سے بولنا ہی نہیں چاہیے۔ چونکہ ایک چاہنے والے نے، ماننے والے نے وہ لفظ بولا ہے، اگرچہ اس کے نزدیک وہ لفظ ٹھیک ہے، شرعاً بھی ٹھیک ہے، درست ہے، مگر چونکہ ذو معنی ہونے کی وجہ سے، ذو جہت ہونے کی وجہ سے، محتمل ہونے کی وجہ سے، کئی معنی والا ہونے کی وجہ سے اس لفظ کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ رب کائنات نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے میرے نبی کے غلاموں، اے ایمان والو، لفظ تمہارا درست ہے مگر تم نے بولنا نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، یہودی فائدہ اٹھا رہا ہے، نبی کی تحقیر کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، نبی کی بیانی کر رہا ہے۔ نیت تمہاری درست ہے، لفظ تمہارا درست ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، مولا پھر کیا بولے؟ فرمایا میرے نبی کے غلاموں، لفظ تم نے جو چنا بارگاہ مصطفیٰ کے لیے، وہ لفظ قدرے ٹھیک نہیں ہے، آؤ لفظ میں دیتا ہوں۔ مولا وہ کیا لفظ ہے؟ فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آج کے بعد رائنا نہ کہو، آج کے بعد انظرنا کہو۔ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ رب نے بارگاہ مصطفیٰ کی نزاکت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہر طرح کے لفظ کا چناؤ کر لینا، انتخاب کر لینا، یہ حضور کی شان کے خلاف ہے۔ ہر طرح کا لفظ نہیں لے لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے رائنا سے منع کر دیا۔ اچھا قرآن پاک میں رائنا ہے یا رائنا ہے جس سے رب نے منع کیا؟ رائنا ہے نا، رائنا تو نہیں ہے۔ رائنا جو لفظ صحابہ بولتے تھے، چونکہ وہ ذو معنی تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، کوئی بھی بڑی بارگاہ ہو نا، اس بارگاہ کے لیے لفظ کا ایسا انتخاب کیا جائے کہ وہ لفظ موہم تحقیر یا موہم توہین نہ ہو، یعنی توہین اور تحقیر کی طرف وہم دلانے والا بھی نہ ہو۔ اب رائنا کا لفظ جو ہے یہ نبی پاک کی توہین کی طرف وہم دلانے والا تھا۔ کیا؟ وہم دلانے والا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک تو ہے نا صراحتاً بول دینا، جی صراحتاً، ایک ہے وہم دلانا۔ یہ لفظ وہم دلا رہا تھا۔ رب نے کہا میرے نبی کے غلاموں، ایسا لفظ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے لائق ہی نہیں جو منہ میں تحقیر ہو، منہ میں توہین ہو۔ فرما وہم دلانے والا لفظ بھی نہ بولو۔ مولا کیا بولے؟ اب رب کائنات دیکھیں، رب ہو کر اگر پیر ہو نا، پیر تو مرید بتاتے ہیں کہ میرے پیر کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے، یا میرے پیر کی بارگاہ میں الفاظ کے چناؤ کا اور وہاں پر گفتگو کا طریقہ کیا ہے، مرید بتاتا ہے۔ استاد کی بارگاہ کا ادب شاگرد بتاتا ہے، بادشاہ کی بارگاہ کا ادب اس کا دربان بتاتا ہے، اس کا بواب بتاتا ہے۔ مگر آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، اور اس کا ادب نہ صدیق و فاروق نے بتایا، نہ عثمان و علی نے، نہ رب نے فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بتانا ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے غلام سبقت لے جائیں، میں خدا ان سے بھی سبقت لے جانا چاہتا ہوں۔ میں خدا ان سے بھی سبقت لے جانا چاہتا ہوں۔ مولا کیسے؟ فرمایا یہ نہ بتائے کہ کون سا لفظ بولنا ہے، میں بتائی دیتا ہوں وقولوا انظرنا۔ آج کے بعد یوں کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، یہ جمود ختم کرے، ذرا بلند آواز سے بولیے، تھوڑا سا ذوق کے ساتھ بیٹھے۔ انظرنا، اچھا اس کا مطلب ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ معلوم ہوا جو نظر ہوتی ہے نا، نظر، یہ نظر بہت کام کر جاتی ہے۔ ایک ہے نظر لگنا، ایک ہے نظر پڑنا۔ نظر لگ جائے تو برباد کر دیتی ہے، نظر پڑ جائے تو آباد کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فیضان نظر یا نظر کرم، بزرگوں کے ناموں کے اوپر لکھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لکھا ہو تو ان پر لکھتے ہیں بفیضان کرم یا بفیضان نظر۔ یہ سب اسی انظرنا کی کرشمہ سازیہ ہے، جی انظرنا کا فیض ہے۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں، رعایت کا لفظ بھی اگرچہ اپنی جگہ درست صحیح، مگر تم مصطفیٰ کی نظر کرم مانگو۔ مصطفیٰ کی نظر کرم مانگو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، پورا قرآن آپ دیکھ لیں،
اس طرح کی آیات کے تحت جیسے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ چاہیے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کیا کرو؟ مولا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ ہو ضمیر کا مرجع مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کہتے ہیں اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ ہے، مگر کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی ذات مبارکات ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اچھا ذرا توجہ کرنا، پیچھے دو پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر۔ آگے جب تعظیم کی بات آئی تو اللہ پاک فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو اس کی اور توقیر کرو اس کی۔ اب ہو ضمیر کا مرجع اللہ کو بنائیں یا رسول کو؟ ذرا توجہ فرمائیں، ذاتیں ہیں پیچھے دو، تو یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے جب دو ذاتیں ہوں تو پھر ضمیر بھی تسمیہ کی لوٹائی جائے گی نا۔ وَتُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا، یوں ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں۔ رب نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرما کر بتا دیا، ارے تعظیم و توقیر تو اسی کی جائے گی نا جو سامنے ہو۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ جو سامنے ہو، نظر بھی آئے۔ اچھا دیکھیں اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو۔ اچھا اللہ پر پیش قدمی کیسے ہو سکتی ہے؟ پیش قدمی تو اسی پر ہو سکتی ہے، میں کسی بزرگ کے آگے چلنے لگ جاؤں، کسی سید صاحب کے آگے چلنے لگ جاؤں، کسی عالم دین کے آگے چلنے لگ جاؤں یا آگے بیٹھ جاؤں۔ پیش قدمی تو اس پر ہو سکتی ہے نا جو قریب ہو، جو ساتھ ہو، نظر بھی آئے۔ اب اللہ پر پیش قدمی کیسے؟ حالانکہ وہاں اللہ اپنا ذکر بھی فرما رہا ہے، اپنے پیارے حبیب کا ذکر بھی فرما رہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ بتانا چاہتا ہے او کائنات والو، میرے رسول پر پیش قدمی کرنا یہی تو خدا پر بھی پیش قدمی کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں زمین واحد کی لوٹا کر بتا دیا جو مصطفیٰ کی تعظیم ہے یہی تو تعظیم خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ضمیر واحد کی لوٹا کر بتا دیا جو تعظیم مصطفیٰ کی ہے وہی تعظیم میری ہے۔ اور تعظیم کو رکھا درمیان میں، پہلے رکھا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو، پھر آگے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مفسرین فرماتے ہیں اے تُصَلُّوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی نماز پڑھو صبح اور شام، یعنی نمازوں کا ذکر بعد میں ہے، پہلے کس کا ذکر ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، درمیان میں تعظیم کا ذکر ہے، تعظیم مصطفیٰ، اس کے بعد نمازوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا رب نے یہ آیت ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہی اتاری ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز میں نبی کا دیدار ہو جائے تو نماز بن اور سنور جاتی ہے، مقبول و محمود ہو جاتی ہے۔ رب نے ان لوگوں کے مطابق، ورنہ آگے اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا نا کہ اس کے بعد حج کرو، اس کے بعد روزہ رکھو، اس کے بعد جو ہے عمرے کرو، اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر ادا کرو، مگر نہیں، نماز کا ذکر کیا، بتا دیا اور نماز بھی وہ اچھی ہے جس نماز سے پہلے تعظیم مصطفیٰ سیکھ لی جائے، ادب مصطفیٰ سیکھ لیا جائے، عشق مصطفیٰ دل میں بسا لیا جائے۔ فرمایا عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر نماز پڑھو گے تو وہ نماز غوث جلی والی ہو جائے گی، وہ نماز معین الدین اجمیری والی ہو جائے گی، وہ نماز ویسے کرنی والی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ نماز تمہاری مقبول و محبوب ہو جائے گی۔ لوگ تو کہتے ہیں خیال آ جائے، یہ خیال کو بیچارے رو رہے ہیں، ادھر رب فرما رہا ہے
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اے تو صلو ہو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس کے بعد نمازیں ہیں۔ حضرات گرامی، رب نے درمیان میں تعظیم مصطفیٰ کو رکھا۔ اب دیکھیں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ابھی آپ کو قرآن کی سیر کرا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ کیا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ مولا کیوں؟ یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے۔ فرما بے شک کہتے رہے، مولا تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، آمنا باللہ، ہم مومن ہیں۔ رب کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ مومن ہے۔ مولا کیوں؟ فرما ایمان کی ترتیب کو الٹ جو کر دیا ہے، یہ قول ہے منافقوں کا۔ رب نے کہا میں نے تو فرمایا تھا یہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا آمنا باللہ وبالرسول وبالیوم الآخر۔ فرما انہوں نے درمیان میں رسول کو نکالا، فرمایا ہم نے اپنا ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ جہاں مصطفیٰ کا عشق نہ ہو، مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، فرما نہ ہمارا ایمان فائدہ دیتا ہے، نہ قیامت کا ایمان فائدہ دیتا ہے، نہ نمازیں اور روزے فائدہ دیتے ہیں۔ فرما ہمارا ایمان تو تب قبول ہے جب پہلے مصطفیٰ کو بھی مانا جائے۔ فرما پہلے در مصطفیٰ پہ جھکے، پھر در خدا پہ جھکے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی پورا قرآن اسی طرح پڑھتے جائیں، حضور کی تعظیم و توقیر سے بھرا ہوا ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے من تأمل القرآن کلہ، فرما جو بندہ قرآن میں غور و فکر کرے، سارے کا سارا قرآن، وجدہ طافقا تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعظیم سے بھرا ہوا پائے گا، حضور کی تعظیم سے پھول پائے گا۔ فرما تعظیم مصطفیٰ سے پورا قرآن معمور ہے۔ اور مقام پر آپ فرماتے ہیں اوجب علینا تعظیمہ وتوقیرہ ونصرتہ ومحبتہ والادب معہ۔ رب کائنات نے تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مدد و نصرت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کو امت پر واجب کر دیا ہے کہ اے نبی کی امت یہ سارے کام تم نے پہلے کرنے ہیں کہ میرے نبی کی تعظیم بھی کرو، ادب بھی کرو اور مدد بھی کرو۔ حضرات گرامی یہ چیزیں پہلے ہیں، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ حضور کا ادب دل میں نہیں آیا نا تو پھر نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، عبادت و ریاضت کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عبادتیں بھی ہو سکتا ہے بندہ دین کا کام کرتا رہے، لیکن حضور کی عزت کی، تعظیم کی، ادب کی بات آئے تو پھر وہ اس میں کوتاہی کر جائے۔ اللہ رب العزت اسی طرف خبردار کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے ایمان باللہ کے بعد اور ایمان بالرسول کے بعد تعظیم کا ذکر فرما کر رب یہی بتانا چاہتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں سارے دین کے کام کرتے رہنا، پر جب عزت مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر اس کو سب سے پہلا فرض سمجھنا ہے۔ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرما حضور کی عزت و نموس والا فرض جو ہے یہ تمام فرائض سے بڑھ کر ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیبیہ کے مقام پر جب ایک کافر حضور سے بات کرنے آیا نا تو وہ اشارے کر کے بات کر رہا تھا، ایسے اشارے کر کے، ایک بار اشارہ کیا، دوسری بار، تیسری بار۔ حضرت صدیق اکبر انٹرنیشنل تاجر بھی تھے، بہت بڑے کاروباری اور بوڑھے بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا نا اب حضور کی عزت و نموس کی بات ہے، آپ نے فرمایا او بدبخت اب تیرا ہاتھ اٹھنے نہ پائے، اب اگر تیرا ہاتھ اٹھا تو صدیق اکبر کی تلوار تیرے ہاتھ کو کاٹ دے گی، صدیق اکبر کی تلوار تیرے ہاتھ کو کاٹ دے گی۔ میں نے کہا بڑھو ذرا صدیق اکبر سے حضور کی تعظیم و توقیر کا جذبہ سیکھو۔ صدیق اکبر کا اشارہ بھی برداشت نہیں کرتا،
فرمایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف تو اشارہ کرتا ہے، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، فرمایا یہ سب سے پہلے ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص حدیبیہ کے مقام پر جو سرکار کائنات کے اس معاہدہ کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا اور میں چاہتا تھا کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں، لیکن آپ فرماتے ہیں حضور کی موجودگی کی وجہ سے میں نے ضبط کیا، میں نے صبر کیا۔ اور فرماتے ہیں جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر وہی بندہ جب سرکار حلق مبارک کروا رہے تھے، قصر کروا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ حضور کے منہ اقدس چن چن کر لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا آؤ آؤ سرکار کا تبرک لے لو، یہ سرکار کا تبرک ہے۔ کہتے ہیں اس دن میرا جی ٹھنڈا ہوا اور میں اس پر راضی ہوا کہ یہی حضور کی مخالفت بھی کر رہا تھا، آج تو حضور کی ذات تو ذات رہی، آج حضور کے منہ اقدس پر قربان ہو رہا ہے اور حضور کے منہ اقدس کو بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے تبرک کے طور پر۔ حضرات گرامی، حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر، یہ تمام فرائض سے بڑا فرض ہے، تمام فرائض سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوج محترمہ، جب ابو سفیان، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب وہ آئے نا حدیبیہ کے واقعہ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، اس معاہدہ کے اندر بدعہدی ہو جانے کی وجہ سے، جب دوبارہ تجدید کے لیے مدینہ آئے اور اپنی بیٹی کے گھر حجرے میں آنا چاہتے تھے، جب اندر داخل ہونا چاہا نا انہوں نے، حضرت ام حبیبہ نے آواز دی، فرمایا ٹھہر جا۔ ابو سفیان ٹھہر گیا، آپ جلدی سے اندر بڑھی اور جا کر حضور کا بستر جو بچھا ہوا تھا نا اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کہا بیٹھ جا۔ ابو سفیان تکتا رہ گیا، کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بیٹی ہوں۔ کیا میں تیرا باپ نہیں؟ کہا باپ بھی ہے۔ فرمایا یہ کیا؟ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں بستر کے قابل نہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا تو میرا باپ ضرور ہے، میں تیری بیٹی ضرور ہوں، مگر یہ بستر عام نہیں، یہ بستر میرے نبی کا ہے، میرے نبی بھی پاک ہے، میرے نبی کا بستر بھی پاک ہے۔ انما المشرکون نجس، اور تو پلید ہے، میرے نبی کے بستر کے قابل نہیں کہ بیٹھ سکے۔ سٹیج والوں کو رعایت ہے، آپ کو تو نہیں نظر اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ، لگتا ہے سردی زیادہ لگی ہے۔ میں نے کہا صحابہ کے دل میں حضور کی تعظیم تو دیکھو، تو بے شک باپ ہے مگر ابوت کا رشتہ بعد میں، نبوت کا رشتہ پہلے ہے۔ جہاں دینی اور خونی رشتہ کٹھے آ جائے نا، خونی رشتہ دب جاتا ہے اور دینی رشتہ ابھر آتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور قیامت کے دن یہی دینی رشتہ بھی تو کام آئے گا، صرف یہی دینی رشتہ۔ حضرات گرامی، واقعہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کے میدان میں جو معاہدہ ہوا تھا نا، اس معاہدہ میں بنو خزاع یہ معاہدہ دار تھے مسلمانوں کے، اور بنو بکر جو ہے یہ معاہدہ دار تھے قریش مکہ کے، کفار مکہ کے۔ اب جو بنو بکر تھے کفار کے معاہدہ دار، انہوں نے بنو خزاع کے 30 بندے مار دیے معاہدہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور جو بنو خزاع کے قبیلے کا سردار تھا نا، اس کا نام تھا عمر بن سالم خزاعی، 40 بندے لے کر وہ مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ اس بات کے ذکر کرنے کا تردل الباب مقصد یہ ہے کہ آپ آگے دیکھیں تو صحیح نا، ایک کافر ہے نا، کافر وہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جتنا دور بیٹھا ہو وہ پکارنے والے کی پکار کو سن لیتا ہے۔ عمر بن سالم خزاعی 40 بندے لے کر مکہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے مکہ والوں، میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا، وہ ہمارے معاہدہ دار ہیں، میں انہیں شکایت بھی کروں گا، مدد کے لیے بھی پکاروں گا، اور وہیں سے کہتا
है अल-मदद या रसूल अल्लाह, मेरे नबी उम्मे मैमूना उम्महातुल मोमिनीन में से है। फरमाती है सरकार वुजू खाने पर वुजू फरमा रहे थे, इतने में सरकार ने पानी का चुल्लू भरा और हुजूर ने ऐसे फेंका मक्का की तरफ, और हुजूर ने फरमाया नुसरता लब्बैक नुसरता लब्बैक नुसरता लब्बैक, ऐ पुकारने वाले मुस्तफा तेरी मदद को आ गया है, मुस्तफा तेरी मदद को आ गया है। मैंने तो पुकारने वाला काफिर है, अगर है तो है तातार, पुकारने वाला मक्का की गलियों में मुस्तफा को पुकार रहा है, मुस्तफा मदीना में बैठकर उसका पुकार भी सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मैंने कहा जरा देख तो सही ना, पुकारने वाला मक्का में पुकारता है, मुस्तफा मदीना में बैठकर सुनते भी हैं, उसकी पुकार का जवाब भी देते हैं, उसकी पुकार। हम दूर हैं, पुकारने वाला दूर है, पर हुजूर तो दूर नहीं ना है। इसीलिए फरमाया ना, फरियाद करे उम्मती जो हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, दूर और नजदीक ये सुनने वाले वो कान लाने करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा काफिर पुकारे सरकार सुन लेते हैं और हुजूर उसकी पुकार का जवाब देते हैं। मैंने कहा तू मोहब्बत में इश्क मुस्तफा डालकर हुजूर को पुकार तो सही, सरकार को बुला तो सही, देख फिर सरकार तेरी पुकार का जवाब कैसे नहीं आता फरमाते, और तेरी मदद के लिए कैसे नहीं आते। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, हुजूर की ताजीम, हुजूर का अदब, ये सबसे पहली चीज है। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल के बाद ताज़ीम मुस्तफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इसको बड़ी वज़ाहत और सराहत के साथ बयान फरमाया। और सहाबा किराम हुजूर का किस कदर अदब करते, खुदा की कसम, सरकार कायनात इमामुल अंबिया के सहाबा हुजूर के अदब में, हुजूर की ताज़ीम में तो इंतहा कर देते थे ना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज के अंदर हैं, सरकार एक कबीला की सुलह के लिए तशरीफ ले गए, हुजूर वापस आए तो हजरत अबू बकर नमाज में थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अजान दी, उसके बाद बारगाह सिद्दीक़ अकबर में हाजिर हो गए। अर्ज की ऐ अबू बकर मैं तकबीर कहूँ कि आप नमाज पढ़ाएंगे? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आए सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप मुसल्ला पर खड़े हो गए, हजरत बिलाल ने आजान तकबीर कही, हजरत अबू बकर ने नमाज शुरू फरमाई। इतने में सरकार भी पीछे से तशरीफ ले आए, सरकार सफ़ों में से गुजरते हुए पहली सफ में आकर खड़े हो गए। सहाबा किराम ने देखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की तवज्जो नहीं हो रही। सहाबा किराम ने अपनी हथेली पे मारी, हथेलियां बजाई। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब सुना ना तो ये हथेलियां बजा रहे हैं, आखिर कोई माजरा तो है। हजरत अबू बकर मुड़े तो होंगे ना नमाज में, मुड़कर सरकार को देखा कि सरकार सफ में थे। हजरत अबू बकर पीछे हटने लगे। हुजूर ने फरमा अबू बकर नहीं पढ़ाओ। सरकार कायनात ने कहा ना तो सिद्दीक़ अकबर फिर भी मुसल्ले पर खड़े नहीं हुए, पीछे हट आए, सफ में खड़े हो गए। सरकार आगे बढ़े, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज से फरागत के बाद हुजूर ने पूछा अबू बकर मैंने तो तुझे कहा था पढ़ाओ, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, पीछे क्यों हट आया? सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि मुस्तफा के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाए, आगे मुस्तफा के खड़ा हो। या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने इजाजत ही नहीं दी कि हुजूर पीछे हूँ और मैं आगे हुआ नमाज पढ़ाऊं। मैंने कहा हुजूर ने फरमाया। सिद्दीक़ अकबर फिर भी खड़े हो नहीं हुए, जानते थे कि कोई बाद में बदबख्त कह लेता देखो जी अबू बकर हुजूर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की ताज़ीम इतना जरूरी होती तो अबू बकर नमाज छोड़ देते। मैंने कहा सहाबा ने नमाज इसलिए छोड़ी और पीछे इसलिए आए, सिद्दीक़ अकबर ने इमामत को छोड़ दिया ताकि मुस्तफा की ताज़ीम में फर्क ना आए। ये वो सिद्दीक़ अकबर है जब गारे सौर में पहुंचाने के लिए हुजूर को कंधू पे बिठाया ना, सरकार के पांव में अक़दस सिद्दीक़ अकबर के सीने पे आ गए। सरकार ने अपने हाथ सिद्दीक़ अकबर के सर पर रख दिए। अब सिद्दीक़ अकबर के सर पर हुजूर ने हाथ रखे, ये वो हाथ है जिनको रब कहता है यदुल्लाह।
ید اللہ فوق ایدیہم، رحمت کا سائبان چھا گیا صدیق اکبر کے سر پر۔ صدیق اکبر حضور کو لے کر جا رہے ہیں، کبھی دائیں پاؤں کو چومتے ہیں، کبھی بائیں پاؤں کو چومتے ہیں۔ حضرت صدیق حضور کے پاؤں میں اقدس چومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا معراج کر رہا ہوں، عرض کی آقا معراج کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح قلم تک ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی معراج تو مصطفیٰ کے قدم تک ہے۔ آقا یہی میری معراج ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میں نے کہا ذرا توجہ کر، اللہ رب العزت بتانا کیا چاہتا ہے؟ وہ کائنات والو آؤ، خدا کا ہاتھ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن کی تفسیر کے ہیں 4 درجے۔ پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، اس کی بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے۔ مولا تیرا ہاتھ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، تحت الصراط عرش اولا، ساری کائنات تیرے قبضے میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ مولا اپنا ہاتھ تو دکھا جو اتنا طاقتور ہاتھ ہے، اتنا مضبوط ہاتھ ہے، اتنا پاورفل ہاتھ ہے۔ فرمایا میرے ہاتھ کو دیکھنے والوں آؤ نا حدیبیہ کے میدان میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ارے جس نے دیکھنا ہو خدا کا ہاتھ وہ آئے دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ، آئے دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ، یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا حضور نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آیا، حضور نے اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا، سرکار نے یہی ہاتھ ایک پیالے میں رکھا، لشکر سیراب ہو گیا۔ میں نے کہا اس ہاتھ کے کمالات دیکھتا چلا جا، اس ہاتھ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، کیوں کہ یہ رب کا ہاتھ جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرما بظاہر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے پر اس میں طاقتیں تو خدا کی ہیں، اس میں قدرتیں تو خدا کی ہیں۔ حضرت مولا علی کے لیے حضور نے ڈوبا ہوا سورج جو ہے عصر کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ بڑی توجہ کے قابل بات ہے، آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات نے حضور کی تعظیم کی خاطر جب سرکار نے عصر کی نماز کے وقت حضور نے نہیں پڑھی تھی، حضرت مولا علی نے پڑھ لی تھی، سر مبارک علی کی گود میں رکھا، سرکار لیٹ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آقا راتوں کو نہیں سوتے وہ عصر کے بعد کیسے سو گئے؟ ہائے راتوں کو اتنا طویل کیا حتی تورمت قدماہ کہ قدمین طیبین سوچ جائیں، اللہ کو فرمانا پڑے یا ایہا المزمل قم اللیل، اے حبیب راتوں کو جو قیام کرتے ہو اس کو کم کر دو، کم کر دو، مزید تھوڑا کر دو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا رب کو فرمانا پڑ جائے کہ یہ قیام کم کر دو، اتنا طویل قیام راتوں کو جاگے، وہ عصر کے بعد کیسے سو گئے؟ معلوم ہوا عصر کے بعد حضور سوئے نہیں تھے، آج امتحان لینا چاہتے تھے کہ علی عبادت خدا کا بھی عاشق ہے اور چہرے مصطفیٰ کا تو ایسا عاشق ہے، علی نے پیدا ہوتے ہی اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک رخ والضحیٰ کو سامنے نہیں پایا۔ آج دیکھتے ہیں عبادت خدا کو دیدار خدا پر، دیدار مصطفیٰ پر ترجیح دیتا ہے یا دیدار مصطفیٰ کو عبادت خدا پر فوقیت دیتا ہے، پر سرکار نے اپنا سر علی کی گود میں رکھا نا، علی نے بتا دیا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ دیدار مصطفیٰ آئے دیدار مصطفیٰ چھوڑ دیں اور عبادت کے پیچھے لگ جائیں۔ ہماری عبادت سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ رخ والضحیٰ کو تکتے رہ جائیں، رخ والضحیٰ کو تکتے رہ جائیں۔ علی نے عصر کی نماز قضا کر دی، سورج ڈوبتا ڈوب گیا، سورج گویا دعائیاں دیتا رہا، علی اٹھو میں ڈوبتا جا رہا ہوں، نماز عصر پڑھ لو، پر علی نے کہا تو ڈوبتا ہے ڈوب جا، تو آسمان کا سورج ہے، میری گود میں نبوت کا سورج ہے۔
علی نے تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، کس کی خاطر؟ تعظیم مصطفیٰ کی خاطر۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ سرکار علی کی گود میں عصر کے بعد سر رکھ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے صحابہ میرے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عبادات پر زور دیتے ہوئے کہیں میری ذات کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، میرا ذکر چھوڑ تو نہیں دیں گے، کہیں مجھے بھول تو نہیں جائیں گے۔ پر علی نے بتا دیا آقا جب ایک طرف نماز ہو اور ایک طرف نیاز ہو، ہمارا دین تو یہ ہے نیاز اور نماز اکٹھے آ جائیں، نیاز پہلے دیتے ہیں نماز بعد میں ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی 4 نمازیں سرکار کی غزوہ خندق کے موقع پر، 4 نمازیں کفار نے گھمسان کی جنگ کی وجہ سے حضور کی قضا کروا دی، 4 نمازیں۔ سرکار نے اپنی نمازوں کے لیے سورج کو واپس نہیں موڑا، علی کی ایک نماز کے لیے واپس موڑا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ حضور بتانا چاہتے تھے اور تعظیم مصطفیٰ کے لیے علی نے نماز کو قربان کر دیا، حضور کے آرام کی خاطر، سرکار کے احترام کی خاطر علی نے نماز کو قربان کیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی خاطر علی نے نماز قضا کر دی تو وہ قضا قضا ہی رہی۔ آج وہی قضا جو مصطفیٰ کی تعظیم کی خاطر ہوئی ہے، مصطفیٰ سورج کو موڑ کر ادا کروا کے بتانا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کی تعظیم میں جو عبادت بھی کرو گے اس پہ کبھی غفلت کا فتویٰ نہ لگانا، ہائے ہائے، اس پہ کبھی غفلت کا فتویٰ نہ لگانا اور اس پہ کبھی نماز کے سہو کا یا نماز کے چھوڑ دینے کا یا نماز کے قضا کر دینے کا فتویٰ نہ لگانا۔ آج مصطفیٰ علی کی نماز ادا کروا کے بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم میں جو عبادت قضا ہوتی ہے وہ قضا نہیں، وہی ادا ہے، وہی ادا ہے۔ حضرات گرامی حضور نے ایسے اشارہ کیا نا انگلی سے، اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا ید اللہ، جو رب نے فرمایا یوں تو نہیں فرمایا نا، انگلی سے اشارہ کیا۔ طاقت کا عالم دیکھیے، طاقت اور پاور۔ سورج کہاں ہے جی؟ سورج ڈوب گیا۔ اب سرکار کائنات امام الانبیاء نے انگلی کا اشارہ کیا۔ قدیم اور جدید سائنسدانوں کا اس میں اختلاف ہے۔ جو قدیم سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو زمین ہے ساکن ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب زمین کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں۔ اور جو جدید سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں زمین ساکن نہیں، زمین متحرک ہے، یہ افلاک جو ہیں، یہ سیارے، یہ ساکن ہیں، لہذا زمین جو ہے یہ گردش کر رہی ہے۔ اب قدیم سائنسدانوں کے مطابق جو افلاک گردش کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی رفتار جو ہے وہ 12,80,000 میل 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہے۔ کتنا؟ 24 گھنٹے کے اعتبار میں، 24 گھنٹے میں وہ اتنا سفر طے کر لیتے ہیں زمین کے ارد گرد۔ اور جو جدید سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں زمین گردش کر رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فی گھنٹہ کے اعتبار سے یہ 1000 میل سفر طے کرتی ہے زمین، 1000 میل۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام تو سنا ہوگا نا، جدید سائنسدان، پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان۔ انہوں نے ایک کالم لکھا، انہوں نے کہا جس ہستی سے میں سائنسی اصول میں رہنمائی لیتا ہوں اور سائنس کے اندر انہیں اپنا پیشوا اور امام مانتا ہوں، فرماتے ہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو ان کو نعت خواں سمجھ رکھا ہے نا، چند کتابیں لکھ دی۔ میں نے کہا احمد رضا کو سمجھنے کے لیے جن کے قلم سے 16 لاکھ صفحات نکلے اور جس علم و فن کے اندر آئے، خدا کی قسم سکے بٹھا دیے۔ وہ تو کہتے ہیں نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، مگر ملک سخن کی نہیں، ملک علم و فن کی شاہی، ملک علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک علم و فن۔ میں نے کہا
جس فن اور علم میں آپ نے قلم اٹھایا نا، لوگوں نے تو بڑی تحقیقات کی، 50 سے زائد، کسی نے کہا 150 سے زائد، کسی نے کہا 200 سے زائد، کسی نے کہا 300 سے زائد. اب تو تحقیقات ہو رہی ہے نا. 400 کے لگ بھگ علوم پر امام احمد رضا کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور یہ سارے علوم وہ نہ تھے جو آپ نے پڑھے تھے سب کن نہیں. آپ نے تو شرح چغمینی اٹھائی تو آپ کے والد ماجد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا رکھ دو، یہ کتاب رکھ دو، حضور کے عشق کے صدقے تمہیں سارے علم آ جائیں گے، شرح چغمینی بھی آ جائے گی، سارے علم آ جائیں گے. اور میرے نے عشق مصطفیٰ جب سینے میں ڈیرا لگا لیتا ہے تو پھر سارے علم آ جاتے ہیں. حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، حضور کا عشق. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ طیبہ کی گلیوں سے چلتے نا تو آپ درمیان میں نہیں چلتے تھے، دائیں بائیں ہو کر چلتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، راستہ تو وسیع ہے مگر آپ دائیں بائیں ہو کر کیوں چلتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ڈر لگتا ہے کہیں وہاں قدم نہ آ جائے جو سرکار کا قدم آیا تھا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب بھی گئے نا آپ نے کبھی وہاں بول و براز نہیں کیا. فرما ہو سکتا ہے کہ میں بول و براز کروں اور وہیں پر سرکار کا قدم آیا ہو. وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ قبلہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے. مولانا عبد الرحمن جامی کے متعلق بزرگوں نے لکھا جب آپ قبر میں گئے نا تو منکر نکیر آئے. منکر نکیر نے پوچھا مر رب کا، جامی بتا تیرا رب کون ہے؟ جامی نے منکر نکیر سے کہا مر ربکما. کیا؟ مر ربکما. اب فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، مولا عجیب بندہ ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ ہم سے سوال کرتا ہے. رب نے فرماؤ فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو پیدا نہ کر، یہ خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا. تمہیں برود والے نظر آ رہے تھے، مجھے تو یہی برود والے نظر آ رہے تھے. تم جو ہے فسادیوں کو دیکھ رہے تھے، میں تو جامی جیسے عاشقوں اور نمازیوں کو دیکھ رہا تھا. اس لیے تو انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں انسان کو جو میں نے تم پر اشرف افضل اعلیٰ بنایا اور تعظیم و تکریم کا تاج اس کے سر پر سجایا، یوں ہی تو نہیں نا، انسان کو میں نے تم سے علم بھی زیادہ عطا فرمایا ہے. آدم کو فضیلت تم پر ہے علم کی وجہ سے، آدم کی اولاد کو بھی تم پر فضیلت ہے علم کی وجہ سے. فرمایا تم کہتے ہو مر ربو کا، جامی کہتا ہے مر ربو کو ماں، تمہارا من اور ہے میری جامی کا من اور ہے. مولا وہ کیسے؟ علماء جانتے ہیں من کی ہے دو قسمیں گرامر کے اعتبار سے. ایک ہوتا ہے من استفہامیہ، ایک ہوتا ہے من موصولہ. من استفہامیہ کا معنی ہے کون، سوال کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو من موصولہ ہے اس کا معنی ہے وہی. توجہ فرمائے ذرا. مولانا عبد الرحمن جامی کو منکر نکیر کہتے ہیں مر ربو کا. توجہ کرنا بڑی پتے والی بات ہے، تیرا رب کون ہے؟ جامی کہتا ہے مر ربکما. یہی جواب تھا جو فرشتوں کو سمجھ نہ آیا. مر ربکما، اے فرشتوں وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. وہی تو ہے، چونکہ ان کا من استفہامیہ سوال کے معنی میں، جامی کا من جو ہے وہ موصولہ وہی کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ وہی کے معنی میں. گویا جامی جواب دے رہے تھے مر ربکم. فرشتوں تم کیا سمجھتے ہو میرا جامی کوئی جاہل ہے، کوئی ان پڑھ ہے؟ یہ جتنا بڑا صوفی ہے، جتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا عالم بھی ہے، صرف کا امام ہے، نحو کا امام ہے. اور میں نے کہا سنیو جاگو، یہ علم تمہارے بزرگوں کی میراث ہے. آج جہالتوں پر ہم نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جہالتوں پر. بزرگوں کو بھی جہالت کی طرف ہم دھکیلتے جا رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کا تعارف پتہ نہیں کیسے کیسے کرواتے ہیں. میں نے کہا جو بزرگ زندگی بھر قرآن و سنت پڑھاتے رہے، آج ہم میلے ٹھیلے لگا کر انہی بزرگوں کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو بگاڑ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چاچڑا کے اندر 40 سال کیا پڑھاتے رہے؟ 40 سال وہ حضور کا دین تو پڑھاتے رہے. اور حضرت خواجہ محمد قریجہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال حضور کی حدیث کا درس دیا، جامعہ عباسیہ کا وائس چانسلر
کونسلر جن کی خدمت میں آ کر بیٹھتا تھا اور علمی موش گافیوں پر کلام کرتا تھا. اور حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسے کے صدر مدرس تھے، اور میں نے کہا آج تم بھنگڑے ڈال کر، آج تم جھومر ڈال کر، آج وہاں پر بے حیائیاں، عریانیاں، فحاشیاں پھیلا کر حضرت سخی شہباز کا تعارف کراتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سخی شہباز کون تھے. بولو ذرا محبت کے ساتھ. میں نے کہا بزرگوں کی سیرتیں اور صورتیں مسخ نہ کرو، بزرگوں کی صحیح سیرت اور صحیح کردار، ان کی صحیح زندگی پیش کرو. یہ علم میراث تمہاری تھا جس علم کو ہم بھول گئے. اللہ نے فرمایا فرشتوں، مولانا عبد الرحمن جامی جو من کہتا ہے وہ من موصولہ ہے، وہ تمہیں جواب تو دے رہا ہے من ربکما، اے فرشتوں بھول گئے ہو وہی تو ہے جو تم دونوں کا رب ہے، جو تم دونوں کا رب ہے وہی میرا رب ہے. حضرت گرامی حضور کا ادب، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ دوران خطاب آپ کئی بار کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. آپ سے اختتام پر پوچھا گیا حضور کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا اہل بیت کے خاندان کا ایک بچہ جو یہاں سے گزرتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. حضرت گرامی یہی ادب جو ہے نا، یہی ادب یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کرتا ہے وہی مقام پا جاتا ہے. اس لیے رب نے انظرنا صحابہ کو یہ لفظ دے کر بتا دیا نبی پاک کی نظر کرم مانگا کرو. اور یہ کتنا اونچی بات ہے. رائنا کے اندر کچھ برابری کا شائبہ آ رہا تھا، رائنا میں رب نے اس سے اونچا لفظ دے دیا، فرما رائنا، یہ تو برابر والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، تم انظرنا کہو تاکہ میرے نبی کا جو مقام بلند ہے وہ بلند ہی رہے. تم چھوٹے ہو تو بڑے کی نظر مانگو، بڑے کی نگاہ مانگو تاکہ مصطفیٰ کی نظر فیض، نظر کرم تم پر ہو جائے اور تمہارے بیڑے پار ہو جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ. مدینہ کے جو دیہاتی تھے نا، وہ جب مدینہ کے بارڈر پر آتے تو وہ پتھر اٹھاتے، اٹھا کر چومتے، چوم کر آنکھوں پہ لگاتے. ان سے پوچھا جاتا ہو مدینہ کے دیہاتی ہو یہ پتھر کیوں چومتے ہو؟ وہ کہتے ہم پتھر نہیں چومتے، ہم تو نسبت مصطفیٰ کو چومتے ہیں. یہ عام پتھر نہیں، یہ تو حضور کے مدینہ کے پتھر ہیں، ہم یہ چومتے ہیں. چوم پتھر رہے ہوتے ہیں پر اس میں تصور مصطفیٰ کی نسبت کا ہوتا ہے، خیال مصطفیٰ کی نسبت کا ہوتا ہے. اور میں نے کہا ادب کر، توجہ کرنا، میں نے کہا ادب کر، ادب کرے گا تو مقام پا جائے گا. میں نے کہا اگر کدکدا بھی ہو، اگر کدکدا بھی ہو اس کا مقدر بھی ایسے نہیں بدلتا. کدکدا بھی ہو تو اس کا مقدر بھی بدلتا ہے تو ولی کے در سے بدلتا ہے، ولی کے در سے بدلتا ہے. مگر کب؟ جب ولیوں کو بھونکنا چھوڑ دے، جب ولیوں کو بھونکنا چھوڑ دے. میں نے کہا دیکھ اصحاب کہف کے کتے کو، وہ اصحاب کہف کے پیچھے لگانا تو انہوں نے بھگایا تو اس نے کہا نہ میں بھونکا، نہ میں ٹوکا، نہ میں شور مچانا، شاید نیکا لوکا میں بھی کدرے بخشا جانا. اے اصحاب کہف کے ولیوں انی احب اولیاء اللہ والصالحین، میں تو تم سے پیار کرنے والا ہوں، مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ میں بھونکوں گا نہیں. اور میں نے کہا کتا ہو اس کا مقدر بھی بدل جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو بھونکنا چھوڑ دے. میں نے کہا ولی کو بھونکنا چھوڑ دے اور جو نبی کو بک بک کرے، جس کی زبان نبی پر دراز ہو جائے اور نبی کی شان میں نازیبا کلمات کہے، میں نے کہا پھر اس کی عبادت، اس کی شیخ القرآنی، شیخ الحدیثی، محتمم ہونا، ہاں جی بڑے بڑے دین کے کام کرنا. اور میں نے کہا مصنف ہو، شیخ القل فی القل ہو، 40 سال بھی حدیث پڑھائی ہو. وہ ایک بندہ آیا نا ایک اللہ کے ولی کے پاس،
اور انہوں نے کہا مولانا صاحب کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حدیث پڑھاتا ہوں۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا ہے 40 سال ہو گیا حدیث پڑھاتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اچھا 40 سال ہو گئے، کبھی حضور کا دیدار بھی کیا ہے جس کی حدیث پڑھائی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جا آج ہماری وجہ سے تجھے دیدار ہو جائے گا۔ رات کو گھر سویا، حضور تشریف لائے، سرکار کا مکھا دیکھا، قدموں میں گرا۔ حضور نے فرمایا مولوی صاحب تیری وجہ سے نہیں، آج بیٹے کا لاڈ مانا ہے تو آیا ہوں، آج بیٹے کا لاڈ مان کے آیا ہوں۔ اور میں نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، تعظیم مصطفیٰ نہ ہو۔ 40 سال حدیث پڑھانے والا بھی محروم ہو جاتا ہے، مگر خدا کی قسم شیخ الحوض بہان بکلی حدیث پڑھاتے ہیں۔ حدیث پڑھاتے ہوئے شاگرد جب پڑھتا ہے آپ نفی میں سر ہلاتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں۔ بیٹا کہتا ہے حضور حدیث بھی ٹھیک، سند بھی ٹھیک، راویان بھی سیکھا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نفی میں سر کیوں ہلاتے ہیں؟ آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ استاد نے کہا بیٹا پردے ہٹا دیے۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھ، حجابات ہٹ گئے، سامنے دیکھا شاگردوں میں تو رخ بطحا نظر آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہاری نگاہ حدیث پر ہے، پر میری نگاہ تو حدیث والے مصطفیٰ پر ہے، میری نگاہ تو حدیث والے مصطفیٰ پر ہے۔ میں نے کہا اگر ادب ہو تو پھر سرکار یوں کرم فرما دیتے ہیں۔ وہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے نا، تو کدو شریف تھا کھانے کے اندر، تھک تو نہیں گئے؟ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ لا احب الاقرع معاذ اللہ، اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ فوراً توبہ کر، اپنے الفاظ واپس لے ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ آپ نے یہ فتویٰ بھی جاری فرما، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ساتھ میں قاضی القضات چیف جسٹس بھی تھے۔ اور میں نے کہا ذرا توجہ کر، جو نبی پاک کی پسند کو ناپسند کہے، امام اعظم کے عظیم شاگرد کا فتویٰ بھی یہ ہے، فیصلہ بھی یہ ہے۔ میں نے کہا صرف حضور کی پسند کو ناپسند کہے تو یہ فیصلہ ہو جائے، اور جو سرکار کی ذات میں معاذ اللہ عیب نکالے اور حضور کی ذات کو بک بک کرے۔ میں نے کہا سرکار کائنات امام الانبیاء کو تو رب نے اپنی قدرت کا اعلیٰ شاہکار بنایا ہے، بنانے والا بھی ہو، پڑھانے والا بھی ہو، علم عطا کرنے والا بھی ہو، بتا پھر عیب کیسے آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو صحابی رسول کہتے ہیں حضرت حسان جن کے لیے سرکار منبر بچھوایا کرتے اور حضرت حسان کو منبر پر کھڑا کرتے، پتہ چلا حضور کے نعت خواں کو، حضور کی تعریف کرنے والے کو اہتمام کے ساتھ کھڑا کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اس اہتمام کے پیٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھنڈے اور جھنڈیاں بھی آ جاتی ہیں، مرچیں اور چراغا بھی آ جاتا ہے، شامیانے بھی آ جاتے ہیں، یہ لنگر یہ سب کچھ اہتمام کے پیٹ میں آ جاتا ہے۔ حضور اپنے نعت خواں کو ایسے نہیں کھڑا کرتے تھے، فرماتے ہو صحابہ منبر لے آؤ، منبر لے آتے اور اس کے اوپر اسے کھڑا کر دیتے۔ حضرات گرامی نسبت بڑی چیز ہے، نسبت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جب آتی نا، صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے، بیٹی کہتی بابا آپ عمر میں بڑے ہیں، میرے بابا ہیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے بیٹی عائشہ تو بے شک میری بیٹی ہے، مگر سن تو نبی پاک کی زوجہ محترمہ تو ہے نا، امہات المومنین میں تو تیرا شمار ہے نا۔ اے بیٹی عائشہ تیرے ساتھ میری دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت آقا کی جانب سے ہے، ایک نسبت میری جانب سے ہے، لیکن جب دونوں نسبتوں کا تقابل کیا جاتا ہے تو میری نسبت تو کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کی نسبت غالب آ جاتی ہے، سرکار کی نسبت غالب آ جاتی ہے۔ بیٹی عائشہ میں تجھے بیٹی سمجھ کر کھڑا نہیں ہوتا، میں تجھے اپنی ماں سمجھ کر تیرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تیرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت گرامی نسبت والے کبھی مار نہیں کھاتے، نسبتوں کا احترام کریں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کی ذات پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کی بھی جو ہے احترام اور ادب بجا لائیں۔ میں نے کہا نسبت کا تو یہ کمال ہے نا کہ سید الملائکہ ہو کر نوری ہو کر سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے، پر مصطفیٰ اوپر جاتے ہیں، جوڑے بھی ساتھ جاتے ہیں، لباس بھی ساتھ جاتا ہے، امامہ بھی ساتھ جاتا ہے۔ اور میں نے کہا نسبت تھی نا جو سرکار کا لباس بھی ساتھ لے گئی، نوریوں کا سردار رک گیا، لیکن نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے حضور کا لباس بھی ساتھ جا رہا ہے، امامہ بھی ساتھ
رب تو مالک ہے، خالق ہے، کائنات کی بولیاں جانتا ہے. وہ قرآن اتار دیتا ہے انگلش زبان میں کہ انگلش زبان جو ہے ہر ملک میں بولی جاتی ہے. وہ قرآن اتار دیتا اردو زبان میں کہ اردو جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل زبان ہے. اس نے عربی کے اندر قرآن کیوں اتارا؟ نہ انگلش میں اتارا نہ اردو میں اتارا، عربی میں اس لیے اتارا کہ اس کو نسبت جو مصطفیٰ سے ہے، نسبت جو مصطفیٰ سے. اگر کوئی بندہ، میں نے کہا سورہ یاسین اردو زبان میں نماز کے اندر پڑھ دے، نماز ہو جائے گی؟ بولے ذرا پوری سورہ یاسین. نہیں، حالانکہ ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ پوری سورہ بقرہ پڑھ دے، ترجمہ مطلب سمجھ آ رہا ہے نا. آپ کے امام صاحب سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کر دے اردو زبان میں، سرائکی زبان میں، پنجابی زبان میں، ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے، مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہے، مگر نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ عربی زبان پڑھے، سمجھ بھی نہیں آئی، نماز بھی ہو جائے گی. سمجھ آئے یا نہ آئے، نماز ہو جائے گی. اور میں نے کہا یہ نسبت کا کمال ہے. اردو زبان کو چونکہ مصطفیٰ سے نسبت نہیں، عربی زبان کو نسبت ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں انا عربی، میں مصطفیٰ عربی زبان کے ساتھ آیا ہوں. حضور کی مادری زبان جو عربی ہے، میں نے کہا نسبت کا بڑا کمال ہے. حضرت گرامی یہ نسبت ہی تو تھی نا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا، حسن حسین کو آگے کر کے پہلے انہیں نواز دیا، اپنے بیٹے کو ایک طرف کر دیا. بیٹے کے ماتھے پر شکن آنا چاہیے کہ قدیم الاسلام ہوں، بڑی تلواریں جنگیں یہ وہ. لیکن آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ تو نے اپنے باپ عمر کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ نے فرمایا جو نسبتیں حسن و حسین کی ہیں کیا وہ نسبتیں تیرے پاس ہیں؟ آئے وہ نسبتیں تیرے پاس ہیں؟ فرمایا پہلے وہ نسبتیں لے آ. بتا حسین کے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ آئے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حسین کے ماں جیسی تیری ماں ہے، حسین کی نانی جیسی تیری نانی ہے، حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے. اے ابن عمر پہلے وہ نسبتیں لے آ، جو نسبتیں حسن حسین کی ہیں، پھر حسن حسین سے برابری کر. میں نے کہا اگر یزید کو بھی یہ عقل ہوتی نا کبھی حسین کے سامنے سر نہ اٹھاتا. بولو ذرا محبت کے ساتھ. نسبت والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. حضرات گرامی نسبتوں کا ادب کریں اور حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کریں، احترام کریں. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد جب مصلی پر کھڑے ہوئے نا، وہاں نہیں کھڑے ہوئے جہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے، مصلی پیچھے ہٹا لیا، پیچھے کھڑے ہوتے، سجدہ وہاں کرتے جہاں سرکار کے قدمین طیبین تھے، جہاں سرکار کے قدمین طیبین تھے. صدیق اکبر نے بتا دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہاں کھڑا ہو، وہاں قدم رکھے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں. اللہ اکبر. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا نہ کہو، انظرنا کہو. یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آج کے یہ عظیم الشان اہتمام کو، پروگرام کو شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.